السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹائم ڈیجیٹل. کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ہم نے اب تک مختلف مراحل جو تھے انتخابی ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ تجزیہ تبصرے پیش کیے. اب 10 اگست کو جو تیسرا مرحلہ ہے وہ درپیش ہے. 10 اگست کو ضلع باغ اور حویلی کی ایک نشست، یعنی ٹوٹل 4 نشستوں پر انتخابات ہیں. ان 4 نشستوں کے انتخاب کی کیا اہمیت ہے؟ اس انتخاب کے بعد جو ہے حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا؟ اور کیا انتخاب میں کل یعنی 10 اگست کو جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کے اوپر جو لگنے والی مختلف تنقید ہے اس پر کیا اس کا خاتمہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنی مہمان شخصیت کو، تجزیہ نگار جناب افضل بٹ صاحب کو. بٹ صاحب یہ بتائیے گا، 3-4 سینیریو ہیں. ویسے تو تقریباً 34 سیٹوں کا فیصلہ ہو گیا ہے اور 10 اگست کو جب رزلٹ آ جائے گا تو 38 سیٹوں پر انتخابی پروسیس مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ جو 4 سیٹیں ہیں اس میں میں 3-4 سینیریو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ رزلٹ 3-1 کا ہوگا، یعنی 4 سیٹیں ہیں ٹوٹل. کیا اس بات کا امکان ہے کہ 2-2 کا ہوگا؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ مسلم لیگ نون کا پلہ بھاری رہے گا، پیپلز پارٹی کا پلہ بھاری رہے گا؟ یا اس میں جو کہ اور پارٹیاں بھی ہیں، مسلم کانفرنس کی اہم شخصیت بلکہ سربراہ ہیں غربی باغ سے حصہ لے رہے ہیں، تو یہ سین کیسا بنے گا جب کل نتیجہ آ رہا ہوگا؟ بہت شکریہ طارق شوی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا امتحان ہے. 4 سیٹیں جی دیکھیں، پہلے بھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتے رہے اور تمام سیٹوں پہ ایک دن ہوتے تھے، لیکن اتنا تنازع کبھی کھڑا نہیں ہوا. تو اب تو مرحلہ وار تھا کہ آپ نے پنجاب سے فورس بلائی ہوئی ہے، آپ نے جی بی سے بلائی ہوئی ہے، آپ نے اسلام آباد سے بلائی ہوئی ہے، آپ نے ایف سی کو بلایا ہوا ہے اور وقت ضرورت آپ فوج کو طلب کر سکتے ہیں. لیکن کیا آپ پہلے آپ میرپور ڈویژن کی 13 سیٹوں کا الیکشن تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے متنازع پولنگ اسٹیشن ہیں، کون کون سے متنازع حلقے ہیں. آپ پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں، آپ وکیل رہ چکے ہیں، آپ چیف جسٹس رہ چکے ہیں. کوئی آپ کو ایسا تو نہیں ہے کہ چیف سیکرٹری کی طرح یا آئی جی کی طرح آپ سندھ سے آئے ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں. غلام مصطفیٰ مغل صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ ایک ایک حلقے سے واقف تھے. آپ نے وہ انتظام نہیں کیا، چلو وقت گزر گیا. مظفر آباد آ جائیں کہ مظفر آباد ڈویژن کی کا الیکشن تھا، پھر تنازع. چلو جی 2 اگست گزر گیا، پھر 1.5 حلقے کا الیکشن تھا. جی 1.5 حلقے کے الیکشن میں بھی آپ اس کو مینیج نہیں کر سکے. چراٹ کی 56 یونین کونسل تھی اور کیا نام ہے اس کا، جوید یوب صاحب والے ایک حلقہ تھا. بھائی خدا کا خوف کریں، یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ ہارنے والا الزام لگاتا ہے. بھائی میں آپ کو پہلے وارن کر رہا ہوں، آپ مجھے وہاں پولیس تو نظر آنی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، درخواست لکھ کے دے رہا ہوں کہ فلاں پولنگ اسٹیشن پہ ٹھپے لگ سکتے ہیں، فلاں پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ ہو سکتا ہے، فلاں پولنگ اسٹیشن کے سٹاف کو اغوا کیا جا سکتا ہے، فلاں پولنگ اسٹیشن کے سٹاف سے سامان چھین کر رزلٹ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ انتظام کرنا چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی. یہ ٹھیک ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ جو پارٹی جو سیٹ جیت جائے وہ کہتی ہے کہ جو سیٹ جیت جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک تھا، جو ہار جائے وہ کہتے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن انتظامات تو آپ نے کرنے ہیں کہ آپ فگر بتا سکتے ہیں کہ آپ فلاں کا میرے پاس درخواست آئی تھی کہ ان 20 حلقوں پر ٹھپے لگ سکتے ہیں، سینسٹیو ہیں یہاں پر کوئی، تو کیا وہاں آپ ریکارڈ میں ہونا چاہیے کہ وہاں آپ نے کتنی پولیس نفری تعینات کی. کیونکہ جو پولنگ سٹاف ہے ان کے پاس کوئی گن تو نہیں ہوتی، تو ظاہر سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، نہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر توپ لگی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی شر پسند آئے گا تو فائرنگ ہو جائے گی. وہ بیچارے ٹیچر ہیں، بیٹھے ہیں، محکمہ ہیلتھ کے ملازمین ہیں، محکمہ ہیلتھ کے ملازمین ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اپنا فرائض سر انجام دینے کے بیٹھے ہیں. یا تو یہ کر لے نا کہ اگر کسی جو ہے وہ جج کو تھوڑی سی تکلیف ہو تو بات کرنے والوں کو یہ تن کے رکھ دیتے ہیں. الیکشن کا عملہ بیچارہ
بے سر و سامانی کے حالت میں بے حال مسکینوں کی طرح ڈیوٹی دے رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. بھائی مجسٹریٹ کے اختیارات وہ گھر لے کر جائے گا. آپ امپلیمنٹیشن کی جو فورس ہے وہ تو وہی پولیس وہ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب یہ 4 نشستوں کا الیکشن جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کا امتحان ہے. صحیح. کیوں کہ آپ دیکھیں کہ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ فارورڈ کوٹا سے ایک لسٹ چل رہی ہے کہ جی 20 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں. یہ ایسے 20 پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں ٹھپے لگنے ہیں. جی. یعنی پہلے ہی اس حلقے کے لوگ ہیں. جی. یہ کیونکہ حلقے کے تمام امیدواروں کو پتا ہے, ماضی کی تاریخ گواہ ہے, پولنگ سٹاف کو پتا ہے کہ کون سے سینسٹیو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ہے. یہ کوئی وزیر اعظم پاکستان نے یا وزیر امور کشمیر کا ذمہ داری تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے وہاں کے ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے. صحیح. وہاں کے پولنگ سٹاف کی ذمہ داری ہے کہ لکھے کہ بھائی ہمیں پروٹیکشن دے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ یہ صرف بیچارے بھی نہیں ہیں, بعض جگہ تو یہ ساتھ ملے ہوتے ہیں. بااختیار ہیں پوری طرح جی. کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کوئی کہ جی تو اس لیے حلقہ وسطی باغ میں, حلقہ شرقی باغ میں, فارورڈ کوہٹا میں, دھیر کوٹ میں شور مچا ہوا ہے کہ فلاں علاقے کے پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہاں ٹھپے لگنے ہی لگنے ہیں. صحیح. اور بھائی ٹھپے لگنے ہیں تو غلام مصطفیٰ مغل صاحب 4 حلقے ہیں. دنیا کی سب سے زیادہ فورس آپ کو دی گئی ہے, کبھی کسی صوبے کو اتنی فورس نہیں دی گئی. جی. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے کہ جس حلقے سے کمپلینٹ ہو وہاں آپ کی فورس پہنچے تاکہ شام کو جب کوئی پیپل پارٹی کا بندہ اعتراض کرے پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھے کہ فلاں پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے یہ کمپلینٹ کی تھی تو وہاں سٹاف نہیں تھا, تو آپ کے پاس ہو کہ اتنے بجے کمپلینٹ آئی, اتنے بجے وہاں لوگ پہنچے, اور یہ صورتحال فوٹیج بھی بنائے اس کی, ویڈیو بھی بنائے اس کی. اسی طرح اگر مسلم لیگ نون اعتراض کرے کہ فلاں اسٹیشن پہ ٹھپے لگے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے بتایا تھا کہ یہ سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہے اور وہاں پر ہم نے یہ اتنا سٹاف کھڑا کیا تھا, یہ دیکھیں کہ وہ پولنگ ہو رہی ہے. اس لیے آپ بھی ایویڈنس کے ساتھ ہیں. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے بتایا کہ رزلٹ مکمل ہونے کے بعد الزامات کا جواب دوں گا. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ایک غلط خبر بھی ہو سکتی ہے. غلط خبر آپ کے پورے سسٹم کو کوسچنیبل بنا دیتی ہے. تو اب ویٹ کرنے کا نہیں ہے کہ معاملہ کہ الیکشن 27 جولائی کو ہو اور آپ کہیں 27 اگست کو ہو اور آپ کہیں کہ جی میں 20 الیکشن 27 جولائی کو ہو اور آپ کہیں کہ میں 20 اگست کو جواب دوں گا. تو اس لیے چوئی صاحب یہ بہت آپ کا میسج جو ہے نا وہ جی یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو چیف جسٹس رہے, اچھے وکیل رہے, ایک مرتبہ پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں, اب 4 حلقوں کو اپنے لیے خود ٹیسٹ کیس بنا لیں تاکہ کل جب اس ٹائم پہ رزلٹ آ رہے ہوں اگر کوئی پارٹی اعتراض کرے تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس فوٹیج ہو کہ ہاں بھائی یہ بلاول بھٹو صاحب آپ الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے بٹ صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں, جو کہ یہ بالکل آپ کا میسج پہنچ گیا کہ ہر صورت میں فول پروف انتظامات کرنے ہیں. اب آتے ہیں سیٹوں کی طرف. جو میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ 2-2 کا رزلٹ بھی آ سکتا ہے, 3 کا رزلٹ بھی آ سکتا ہے, 1-3 کا رزلٹ بھی آ سکتا ہے, اس کو ذرا بتائیے ذرا کہ کیا ہو کیا سکتا ہے, پاسبل سینیریو کیا ہیں. دیکھیں اس میں جو سب سے ابھی تک معصوم حلقہ ہے نا وہ ہے حلقہ شرقی باغ کا, جہاں میر اکبر صاحب اور سردار قمر الزمان صاحب بڑی کنٹروورسی سامنے مقابلہ ہے. نہیں وہ حلقہ خاموشی کے ساتھ اگر کوئی واردات کر بھی رہا ہے نا آمنے سامنے لگے بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, نہ ان کی طرف سے کوئی الزام سامنے آ رہا ہے نہ ان کی طرف سے کوئی الزام سامنے آ رہا ہے, کیونکہ وہ دونوں روایتی حریف ہیں. عرصہ دراز سے یعنی میر اکبر صاحب وہاں سے ہیٹ ٹرک بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو قمر زمان صاحب بھی پرانے کھلاڑی ہیں, وہ ایک دوسرے کے داؤ پیچ کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کا توڑ بھی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر قمر زمان صاحب جو کریں گے وہ میر اکبر صاحب کا خیال ہے کہ میں خود نپٹ لوں گا, اور میر اکبر صاحب کا خیال جو ہے کہ جو قمر زمان صاحب کریں گے واردات وہ میں خود نپٹ لوں گا. یہ دونوں ایک دوسرے کی وارداتوں کو سمجھتے ہیں, اور یا وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہونا ہے, جو ہوگا ہم تسلیم کریں گے.
हल्का आ जाए वस्ती बाग में, एक साबिक प्राइम एक मिनिस्टर, बाकायदा तौर पर जो है ना गुमसान का रन है, 4-5 अहम तरीन शख्सियात हैं और सारी मद्दे मुकाबले एक दूसरे के। देखें एक उम्मीदवार है साबिक प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर लियाज साहब, जी जो पहली दफ़ा 2 दिन पहले गए हैं अपने हल्के में, लेकिन उनका बड़ा वार्म रिसेप्शन सही। हुआ। हम समझते थे कि शायद अब तनवीर लियाज साहब की वो पजीराई नहीं होगी, पहली दफ़ा ये गए और उनको बड़ी पजीराई मिली थी, इलेक्शन भी जीते, तो अब शायद वो माहौल नहीं है। लेकिन जो उनका मैंने प्रोग्राम देखा डिजिटल मीडिया पे कि छतों पे, बाज़ारों पे, हर जगह लोग खड़े थे और उनका इस्तकबाल कर रहे थे। इसी तरह दूसरे उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के, ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब। जमात इस्लामी और उनकी बरादरी दोनों बनाए तो एक बड़ा मजबूत एक उनके पास एक अपनी ताकत है। और जमात इस्लामी ने जब भी आज़ाद कश्मीर में कोई नशिस्त हासिल की है तो यही बात की हासिल की है, क्योंकि यहाँ अब्दुल रशीद तराबी साहब फॉर्मर अमीर जमात इस्लामी, एक बड़े ट्राइब से भी उनका तल्लक है, जमात इस्लामी के अमीर भी हैं। फिर यह है कि वहाँ जो पूरा साल जो सोशल वर्क है वो जमात इस्लामी करती है, इसलिए उसका बेनिफिट भी जमात इस्लामी को के साथ है। आगे आ जाए सरदार कमरुज़्ज़मान साहब के साहबजादे हैं ज़ियाउल कमर साहब, बहुत एनर्जेटिक, अच्छे मुकर्रर, प्रेजेंटेबल, अच्छी गुफ्तगू और सिटिंग मिनिस्टर भी हैं। जब सरदार तनवीर लियाज साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया ज़िमनी इलेक्शन में, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन उस हालात में जीता कि अभी वहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट थी, सही, वो भी मैदान में मौजूद हैं। फिर बल्दियालों के किंग हैं सरदार कमरुज़्ज़मान साहब, वो समझा जाता है कि वो उनके किंग हैं, उनका भी हल्का रहा है, तो वो भी एक बड़े उम्मीदवार हैं। और जनाब राजा मुश्ताक बिन नून के कैंडिडेट जनाब, देखिए इस वक्त मुस्लिम लीग की जो नजरें हैं ना पूरे पाकिस्तान में, वो मुश्ताक बिन नाज की तरफ। जी बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर में शायद मुश्ताक बिन नाज साहब को आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के हवाले से उनके कद काट को उस बराबर ना समझा जा रहा हो कि फारूक हैदर साहब का खानदान 47 से पॉलिटिक्स में है, मुकाबले में सियासत में वो 47 में से पॉलिटिक्स में है। शाह गुलाम कादर साहब जो हैं वो 30-35 साल से पॉलिटिक्स में है। जो तारक फारूक साहब जो हैं वो 35-40 साल से उनका ख़ानदान पॉलिटिक्स में है, और वो भी कंसीडर्ड हो रहे हैं। और भी लोग होंगे, फैसला तो पार्टी ने करना है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो मियाँ ख़ानदान की नफ्सियात को समझते हैं, उनके सारे तरीक़ाकार से वाकिफ़ है, वो ये समझते हैं कि मुश्ताक बिन नाज जो है वो मियाँ साहब के इतने करीब हैं कि अगर वो जीत गए तो कोई अहम जिम्मेदारी उन्हें कॉन्फिडेंस हासिल है, उनको ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसको छोड़ भी दे, मुश्ताक बिन नाज जो है वो एक बेहतरीन मुकर्रर, स्टूडेंट्स यूनियन का उन्होंने इलेक्शन जीता, लाहौर से रहे, जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में आए, प्रेस क्लब में जो है वो 18 साल रहे। जब पहला इलेक्शन लड़ा, पहली एंट्री थी, तो नाकाबिल यकीन हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल की और फिर हल्के में बड़े मंसूबे किए, इंडिविजुअल काम कम किए, बड़े मंसूबे किए, और फिर बतौर जो है वो वजीर सियाहत जो टूरिज्म कॉरिडोर उन्होंने बनाया, वो अगर उस पर अमल दरामद हो जाता है तो मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल सकती है। तो इसलिए बस्ती बाग की तो ये इम्पोर्टेंस है, गुमसान का रन है, आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, आ जाए ज़रा सरदार अतीक साहब के हल्के पे, प्राइम मिनिस्टर उनके वालिद साहब रहे, वजाहत देवल का खिताब है और बिला शक गैर उन्होंने हुक्मरानी की, लोगों के दिलों पर भी हुक्मरानी की। सरदार अतीक साहब खुद भी प्राइम मिनिस्टर रहे और अब इस हल्के से वो आज तक हारे नहीं हैं। इस दफ़ा उनको बड़ा चैलेंज का सामना है, उनके सामने पीपल्स पार्टी भी है, उनके सामने नून लीग भी है, और एक आज़ाद उम्मीदवार जो उनकी अपनी बरादरी के साजिद अब्बासी साहब हैं, वो भी सुना है। आज पिछले इलेक्शन में जिस तरह तनवीर लियाज साहब की बड़ी शोहरत थी बाज़ मामलात में, इसी तरह की शोहरत उनकी भी है, तो कैसा चैलेंज है उनके सामने? देखिए साजिद अब्बासी का थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तनवीर लियाज साहब तो अचानक गए और उन्होंने समझा कि पता नहीं दौलत की रेल पे से इलेक्शन जीता जा सकता है। साजिद अब्बासी साहब ने वहाँ सोशल काम बहुत किया है, वेलफेयर के काम बहुत किए हैं, ये ज़रा उन दोनों में फर्क है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरदार अतीक खान साहब को देखें, 47 से लेकर अब तक वो भी उसी हल्के में,
لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، رابطے بھی رہتے ہیں، نیشنل پالیٹکس بھی کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آج کل ایک فیشن ہے کہ جو اس آدمی کا بڑا قد کاٹ ہو اس کے خلاف بات کرنا جو ہے نا وہ لوگ ذرا فیشن بن گیا ہے. لیکن ایک بڑی تعداد جو یہ سمجھتی ہے کہ سردار عتیق خان جس پوزیشن میں بھی ہوں وہ اس علاقے کے عوام کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں جو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا ہو. تو یہ بینیفٹ تو سردار عتیق صاحب کو ہے. اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ ایک تو سید واسی صاحب کے والد سے بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں نیٹ ورکنگ جو ہوتی ہے نا الیکشن ڈے کی، آدھا الیکشن آپ نے وہ اس میں جیتنا ہوتا ہے کہ کس حلقے میں آپ کا کون سا پولنگ اسٹیشن ہے، کون سی گلی میں آپ کا ورکر رہتا ہے جس کو لے کر آنا ہے، کون سا آپ کا ووٹر ہے جو شہر سے باہر ہے. تو یہ نیٹ ورکنگ جتنی اچھی سردار عتیق صاحب کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. صحیح، سردار عتیق صاحب اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا آخری جو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، آخری حلقہ جو ہے وہ حویلی کا ہے جہاں سے پرائم منسٹر موجودہ پرائم منسٹر لے رہے ہیں فیصل راٹھور صاحب. ان کے مقابلے میں بہت پاپولر ہیں، ان کی ریسنٹ فوٹیجز سامنے آئیں محسن رشید صاحب کی، انہوں نے بڑا اچھا ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. اور خواجہ طارق سعید صاحب جو ہیں وہ ان کی اپنی پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے وہ گئے ہیں اور وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. ان تینوں کا جو سیف ریکی مقابلہ عامر عزیز صاحب بھی ہیں پاکستان استحکام پارٹی کے، لیکن مین مقابلہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان میں اب ایک موجودہ پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے اتنے بڑے چیلنجز ہوں تو کتنی مشکل ہوگی ان کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا. دیکھیں طارق شوقی صاحب اس حلقے کو کچھ لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا عام طور پہ جو تجزیہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف پرانے اتحادی ہیں طارق سعید صاحب، خواجہ طارق سعید صاحب اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب یہ الگ ہو گئے. دوسری طرف دو ایک ٹرائب کے لوگ ہیں گجر ٹرائب کے، محسن عزیز صاحب اور عامر عزیز صاحب، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر ہم گزشتہ الیکشن کو دیکھیں تو گزشتہ الیکشن کے دوران 3 کینڈیڈیٹ تھے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور خواجہ طارق سعید صاحب کٹھے تھے، عامر عزیز صاحب اور محسن عزیز صاحب دونوں میدان میں تھے اور بہت زیادہ کوئی ووٹوں کا فرق نہیں پڑا تھا. حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے عامر عزیز صاحب، اب وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک ووٹ تھا. تو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا عامر عزیز محسن عزیز کا نقصان کرے گا اتنا ہی طارق سعید کرے گا. اگر ہم اس کو پچھلے الیکشن سے کمپیئر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن عزیز کا جتنا نقصان پچھلی دفعہ عامر عزیز نے کیا تھا اتنا وہ نہیں کر سکے گا کہ پی ٹی اے کا ٹکٹ نہیں ہے، ڈیلیورنس نہیں ہے. اور الزام یہ ہے کہ شاید ان کو فیصل راٹھور صاحب نے ہی کھڑا کیا ہے ان کا ووٹ. یہ ڈیوائیڈ پہلی دفعہ ہے خواجہ طارق سعید صاحب کی اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی. انہوں نے جتنے ووٹ لینے ہیں موسٹلی وہ لینے ہیں جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ووٹ تھے، کیونکہ عامر عزیز تو وہی لے گا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں لیے تھے. تو ڈپینڈ کرتا ہے عامر عزیز صاحب کتنے ووٹ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان دونوں کی کارکردگی مین کینڈیڈیٹ یہ ہے، یعنی کوئی ایک تیسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے دونوں کو. دیکھیں جب الیکشن شروع ہوا تو کہا جاتا تھا کہ مقابلہ خواجہ طارق سعید صاحب کا اور محسن عزیز کا ہے، لیکن فیصل راٹھور صاحب نے کم بیک کیا، نہیں پھر پریزنس دی، لوگوں کے پاس گئے. ظاہر ہے کہ وہاں راٹھور صاحب کے دوستوں کے پاس گئے ہوں گے، فیملی کے پاس گئے ہوں گے، ایز پرائم منسٹر کیا کیا ہے. تو اب وہ مقابلے میں کم بیک کیا انہوں نے، کیونکہ پہلے عام طور پہ پراپیگنڈا یہ تھا. تو بہرحال ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواجہ طارق سعید کتنا ووٹ لیتے ہیں، وہ فیصل راٹھور صاحب اور ان کے درمیان فرق کو ظاہر کرے گا. اور اگر عامر عزیز کتنا ووٹ لیتے ہیں وہ محسن عزیز کے رزلٹ پہ کرنا ہے. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب، بڑی تفصیل سے ایک تو بڑا میسج دیا واضح اسٹرانگ الفاظ میں کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو اپنا بڑا وائبرنٹ کردار ادا کرنا پڑے گا، جو کہ 2 مرحلوں میں تجربات ان کے سامنے آ چکے ہیں. اب کوئی مزید شکایت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا
جو ضلع باغ کے اور ایک ضلع حویلی کی 4 نشستیں ہیں، اس بڑا دلچسپ، انٹرسٹنگ اور ایسا مقابلہ ہے کہ ہر حلقے کی ہر سیٹ کی نوعیت دوسرے سے مختلف ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ 10 اگست کی شام کو ان دونوں اضلاع کے جو ووٹر ہیں چاروں سیٹوں پر جن کے ووٹ ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کون جو ہے وہ چیلنج سے نبرد آزما ہو پاتا ہے اور کون چیلنج کا سامنا نہیں کر پاتا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے.